میں شادی ہو کے امریکہ چلی گئی، بچے ہوئے تو زندگی مصروف ہو گئی اور واپس وطن آنے کا موقع نہ ملا۔ پورے 10 سال بعد میں نے واپسی کا فیصلہ کیا اور بنا کسی کو اطلاع دیے خوشی خوشی گھر پہنچی تاکہ اپنے ماں باپ کو سرپرائز کر سکوں، لیکن گھر کے دروازے پر پہنچتے ہی میری چیخ نکل گئی۔ میری ماں دروازے کے پاس ہی چارپائی پر پڑی تھی، بھابھی اماں کو بددعائیں دے رہی تھی اور بہت سارے کیڑے۔ میرا رو رو کر برا حال تھا کیونکہ میرے لیے جو رشتہ آیا تھا وہ پردیس کا تھا۔ لڑکا نہ صرف امریکہ میں نوکری کرتا تھا بلکہ وہ اپنے ماں باپ کو بھی پردیس بلا چکا تھا۔ ان سب کو وہاں گرین کارڈ مل گیا تھا، نیشنلٹی تھی، اور وہ اب کسی پاکستانی لڑکی سے شادی کر کے اسے بھی امریکہ ہی لے جانا چاہتا تھا۔ رشتہ میرے خالہ کے جاننے والوں میں سے تھا، اسی لیے انہوں نے لڑکے کی گارنٹی لی اور اب اماں ابا کو اس رشتے پر ہرگز بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ اماں تو بڑی خوش تھیں کہ میری اکلوتی بیٹی شادی ہو کر امریکہ جائے گی، جبکہ میں نے رو رو کر اپنا حشر برپا کر لیا تھا۔ میں تو اماں کو چھوڑ کر کسی رشتہ دار کے گھر تک نہیں جاتی تھی۔ امریکہ جانا تو بہت دور کی بات تھی۔ میں نے اماں کو سختی سے منع کیا کہ میری شادی ہرگز بھی اتنی دور نہ کریں۔ دونوں بھائی مجھ سے چھوٹے تھے، میں ہی سب سے بڑی بہن تھی، اسی لیے میں اماں کے زیادہ قریب تھی، مگر اماں نے مجھے سمجھایا کہ شادی کے بعد بیٹی کا گھر الگ ہوتا ہے اور وہ یہاں ہو یا پردیس میں اسے اپنا ہی گھر نبھانا ہوتا ہے۔ اسی لیے تو میں اس بات پر پریشان نہ ہوں۔ ویسے بھی آج کل تو موبائل فون موجود ہیں، تو ایک بار کال کروں گی تو ہماری خیر خیریت تمہیں مل جایا کرے گی۔ پہلے زمانے میں تو خطوں کا تبادلہ ہوتا تھا، تب بھی لوگ اپنی بیٹیوں کو پردیس بھیجتے تھے۔ اب تو موبائل فون نے ساری دوریاں ختم کر دی ہیں۔ اماں مجھے بہت محبت سے سمجھانے میں مصروف تھیں اور میرے آنسو تھے جو کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ چھوٹے دونوں بھائیوں نے بھی مجھے سمجھایا کہ باجی پردیس جاؤ گی تو تمہاری زندگی بن جائے گی، ہمیں بھی بلا لینا، ہم بھی وہیں نوکری کر لیں گے، بھائیوں کے مستقبل کی خاطر ہی چلی جاؤ۔ چھوٹے بھائی نے ذرا مذاق میں بات کی تھی اور پھر ان سب نے مل کر مجھے اس رشتے کے لیے راضی کر لیا تھا۔ شادی سے 1 مہینے پہلے ہی میری شادی کی رسومات سٹارٹ ہو گئی تھیں۔ میرے شوہر رضوان وطن واپس لوٹے تھے، ان کے ساتھ ان کے ماں باپ بھی تھے۔ انہوں نے وقتی طور پر کرائے کا گھر لیا تھا اور خوب دھوم دھام کے ساتھ شادی کی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ جب میرے رضوان سے ملاقات ہوئی تو مجھے احساس ہوا کہ میرے ماں باپ نے واقعی ہی میرے لیے ایک اچھے لڑکے کی تلاش کی ہے۔ وہ بہت ہی سلجھے ہوئے سمجھدار تھے، پڑھے لکھے تھے، ان کی انگریزی بڑی ششدر تھی، لیکن میرے ساتھ وہ اردو میں بات کرتے تاکہ مجھے پریشانی نہ ہو۔ انہوں نے مجھے پہلے ہی ملاقات میں اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ مجھے احساس ہوا تھا کہ اگر لائف پارٹنر ایسا ہو تو زندگی واقعی ہی آسان ہو جائے گی۔ میں نے بھی BA کیا تھا، اسی لیے میں بھی کافی سمجھ بوجھ رکھتی تھی۔ شادی کی ہر چیز رضوان نے اپنی پسند سے خریدی تھی اور میں دلہن بن کر بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میرا نکاح ہوا تو خاندان بھر میں چرچا ہو گیا کہ زینت کو دیکھو کیا نصیب لے کر آئی ہے، شادی ہو کر امریکہ جائے گی، جبکہ یہ بات کہیں نہ کہیں مجھے اب بھی پریشان کر رہی تھی کہ میں اپنے گھر سے اور گھر والوں سے اتنی دور کیسے رہوں گی۔ خیر میری شادی ہوئی، میں رخصت ہو کر رضوان کے گھر پہنچی اور ان کی محبت میں پوری طرح میری زندگی نے ایک نیا رخ لے لیا تھا۔ رضوان کے والدین بھی بہت ہی محبت کرنے والے اور اچھے لوگ تھے۔ شادی کے بعد وہ 1 مہینے تک میرے ساتھ رہے، پھر رضوان نے مجھے میرے گھر چھوڑا اور کاغذی کارروائی کے لیے سارے ڈاکیومنٹس جمع کرواتے ہوئے خود اپنے والدین
کے ساتھ امریکہ چلے گئے مجھے بلوانے کے لیے۔ انہیں کچھ مہینے درکار تھے اور یہ کچھ مہینے میرے لیے بہت زیادہ مشکل تھے۔ شادی سے پہلے مجھے لگتا تھا کہ میں اپنے ماں باپ سے دور کیسے رہوں گی، اور اب شادی کے بعد مجھے رضوان کے بغیر رہنا ناممکن سا لگ رہا تھا۔ 3 مہینے گزرے اور سارا پروسیس مکمل ہو گیا، اور پھر رضوان نے مجھے امریکہ بلانے کے لیے میرے ٹکٹ تک بھجوا دیا۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ اب میں ہمیشہ کے لیے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے دور جا رہی ہوں۔ نہ جانے میں واپس کب آؤں گی۔ میں اپنی ماں کے گلے لگ کر خوب روئی تھی، لیکن میری ماں نے مجھے تسلی دی تھی کہ 2 سال کے اندر اندر وہ پہلے ایک بھائی کی شادی کریں گی اور پھر دوسرے کی، اور اس طرح گھر میں دوبارہ سے 2 بیٹیاں آ جائیں گی۔ اماں کو پورا یقین تھا کہ میں رضوان کے ساتھ بہت خوش رہوں گی، اور پھر میرے گھر والوں نے مجھے ایئرپورٹ پر رخصت کیا اور میں رضوان کے پاس امریکہ پہنچ گئی۔ ایک بہت لمبا سفر طے کرنے کے بعد مجھے میرا ہمسفر نظر آیا، جس کے گلے لگ کر میری ساری تھکن دور ہو گئی تھی۔ رضوان اور ان کے ماں باپ نے مجھے کھلے دل سے اپنایا تھا۔ رضوان نے مجھے نوکری کرنے کی بھی اجازت دے رکھی تھی اور خریداری کی بھی۔ انہیں کسی بات پر کوئی بھی اعتراض نہیں تھا۔ میرے پاس موبائل فون تھا۔ میں جب چاہتی اپنی ماں کو فون لگا لیتی۔ اپنی ماں کی آواز سن کر میرے دل کو قرار آ جاتا۔ پھر دن گزرنے لگے اور زندگی مصروف سے مصروف تر ہوتی چلی گئی۔ شادی کو 1 سال گزرا تو پتہ چلا کہ میں حاملہ ہوں، اور اسی دوران میرے بھائی کا رشتہ بھی پکا ہو گیا تھا۔ میرے بھائی نے اپنی پسند سے رشتہ پکا کروایا تھا۔ اسی لیے نہ اماں کو کوئی مسئلہ ہوا اور نہ ہی مجھے کوئی اعتراض تھا، بلکہ ہم بہت خوش تھے کہ اب گھر میں ایک اور عورت آ جائے گی اور اماں کا دل لگ جائے گا۔ پھر میرے بھائی کی 8 مہینے بعد شادی تھی اور میرے حمل کا بھی 8واں مہینہ تھا، اسی لیے میں پاکستان نہ آ سکی۔ یوں میں نے اپنے بھائی کی شادی مس کر دی۔ جس دن میرے بھائی کی بارات تھی، اس دن میں نے سارا وقت خاموشی سے ایک کونے میں آنسو بہاتی رہی۔ اپنے بھائی کی شادی میں شریک نہ ہونے کا غم کیا ہوتا ہے، یہ صرف مجھ جیسی پردیسی عورتیں ہی سمجھ سکتی ہیں۔ میرا دل سارا وقت خون کے آنسو روتا رہا۔ رضوان نے مجھے بہت تسلی دی تھی اور سمجھایا تھا کہ پریشان مت ہو۔ رضوان اور اس کے ماں باپ نے مجھے کھلے دل سے اپنایا تھا۔ رضوان نے مجھے نوکری کرنے کی بھی اجازت دی تھی اور خریداری کی بھی۔ انہیں کسی بھی بات پر کوئی بھی اعتراض نہیں تھا۔ میرے پاس موبائل فون تھا۔ میں جب چاہتی اپنی ماں کو فون لگا لیتی تھی۔ اپنی ماں کی آواز سن کر میرے دل کو قرار آ جاتا تھا۔ پھر دن گزرتے گئے اور زندگی مصروف ہو گئی۔ شادی کو 1 سال گزرا تو پتہ چلا کہ میں حاملہ ہو چکی ہوں، اور اسی دوران میرے بھائی کا رشتہ بھی پکا ہو گیا تھا۔ میرے بھائی نے اپنی پسند سے رشتہ پکا کروایا تھا، اسی لیے نہ اماں کو کوئی مسئلہ ہوا اور نہ ہی مجھے کوئی اعتراض تھا۔ بس ہم خوش تھے کہ اب گھر میں ایک اور عورت آ جائے گی اور اماں کا دل لگ جائے گا۔ پھر میرے بھائی کی 8 مہینے بعد شادی تھی اور میرے حمل کا بھی 8واں مہینہ تھا، اسی لیے میں پاکستان نہ جا سکی، اور یوں میں نے اپنے بھائی کی شادی مس کر دی۔ جس دن میرے بھائی کی بارات تھی، اس دن میں سارا وقت خاموشی سے ایک کونے میں آنسو بہاتی رہی۔ اپنے بھائی کی شادی میں شریک نہ ہونے کا غم کیا ہوتا ہے، یہ صرف مجھ جیسی پردیسی عورتیں ہی سمجھ سکتی ہیں۔ میرا دل سارا وقت خون کے آنسو روتا رہا۔ رضوان نے مجھے بہت تسلی دی، بہت سمجھایا، اور میرے ساتھ ان کا رویہ بھی بہت اچھا تھا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ میری بھابھی ایک روایتی بھابھی کی طرح مجھے دیکھ کر ناراض نہیں ہوئی ہیں یا اس کا منہ نہیں بنا ہے، بلکہ وہ خوش تھی۔ لیکن میری اماں بالکل خاموش، ابا بھی بہت بیمار نظر آ رہے تھے۔
میں نے کئی بار اماں سے پوچھا کہ اماں آپ کو کیا ہوا ہے، لیکن اماں نے مجھے کچھ نہ بتایا کہ مسئلہ کیا ہے۔ وہ یا تو ابا کی خدمت کرتی نظر آتی یا پھر گھر کے کام کرتے ہوئے مجھ سے بات چیت کرتی رہتی۔ کئی بار میں نے اماں سے کہا کہ اب آرام کیوں نہیں کرتی ہیں، سارا وقت کاموں میں کیوں لگی رہتی ہیں، تو اماں کہتی کہ کیا کروں، میرا دل ہی نہیں لگتا۔ اماں کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی ٹھہری ہوئی تھی۔ میں نے کئی بار اماں سے پوچھنا چاہا مگر اماں نے کچھ نہ کہا اور نہ ہی کچھ بولی، یہاں تک کہ میری واپسی کا وقت ہو گیا۔ جب ہم ایئرپورٹ پہنچے اور میں اماں کے گلے لگی تو اماں کسی چھوٹے بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اماں کو اس طرح تو میں نے اس وقت بھی روتے نہ دیکھا تھا جب میں رخصت ہو کر امریکہ جا رہی تھی۔ میں نے پریشانی سے پوچھا کیا ہوا ہے اماں، تو اماں کہنے لگیں کہ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ میں نے تجھے خود سے بہت دور کر دیا ہے، اگر تو یہاں ہوتی تو مجھے بہت آسرا ہوتا۔ اماں کی باتوں کا مفہوم میری سمجھ سے باہر تھا، جبکہ بھائی نے اماں کو ڈانٹا تھا کہ اس کی فلائٹ کا وقت ہو گیا ہے اور آپ اسے پریشان کر رہی ہیں، اس طرح اس کا سفر کیسے کٹے گا۔ بھائی کی بات پر اماں نے اپنے آنسو پوچھے تھے، پھر کہنے لگیں بیٹی پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہے، بس تیری بہت یاد آتی ہے، تو مجھے روز فون کیا کر نا۔ میں نے اماں سے وعدہ کر لیا تھا، فون تو میں پہلے بھی کرتی تھی لیکن جب سے بچہ ہوا تھا روزانہ نہیں کر پاتی تھی، مگر اب میں نے سوچا تھا کہ روز فون کر کے اماں ابا کی خیریت معلوم کرتی رہوں گی، کیونکہ ابا تو حد سے زیادہ ہی بیمار ہو چکے تھے۔ بس مجھے اس بات کی تسلی تھی کہ میری بڑی بھابھی بہت اچھی تھی، وہ اماں کے آگے پیچھے پھرتی تھی، ان سے باتیں کرتی، ان کی خدمت کرتی نظر آتی تھی۔ میں نے ایک مہینے میں یہی دیکھا تھا کہ میری بڑی بھابھی نے سارا گھر سنبھالا ہوا تھا اور میرے ماں باپ کا بھی وہ پورا خیال رکھ رہی تھی، لیکن اماں کی آنکھوں کی اداسی اور بے چینی مجھے سمجھ سے باہر تھی۔ میں واپس امریکہ پہنچی تو دوبارہ سے اپنی زندگی میں مصروف ہو گئی۔ اب میرا بچہ تھوڑا بڑا ہو رہا تھا تو شرارتی بھی ہو رہا تھا، سارا دن اس کے پیچھے کہاں گزرتا پتہ نہ چلتا، اور پھر دن اور رات کا فرق ہونے کی وجہ سے اماں ابا سے فون پر بات کرنا بھی تھوڑا مشکل لگنے لگا تھا، لیکن میں پھر بھی ہر دوسرے دن ہی اماں کو فون کرتی تھی۔ اماں بس اپنی خیر خیریت بتاتی اور میری خیر خیریت پوچھ کر فون بند کر دیا کرتی تھیں۔ میرے اور اماں کے درمیان کوئی طویل بات چیت نہیں ہوتی تھی۔ ایسے ہی 2 سال کا عرصہ تیزی سے گزر گیا اور اماں نے مجھے بتایا کہ میرے چھوٹے بھائی اسد کی بھی شادی ہو رہی ہے۔ یہ سن کر میں حیران ہوئی اور کہا اچھا، وہاں لڑکی بھی دیکھ لی؟ مجھے نہیں بتایا، کیونکہ اتنا تو مجھے پتا تھا کہ اسد کسی کو پسند نہیں کرتا۔ اماں کہنے لگی میں نے کہاں دیکھی ہے، تمہاری بڑی بھابھی نے رشتہ طے کروایا ہے، دراصل وہ اپنی چھوٹی بہن کو ہی رخصت کروا کر لا رہی ہے۔ اماں کی بات سن کر مجھے خوشی ہوئی اور میں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے اماں، دونوں بہنیں مل جل کر گھر سنبھال لیں گی۔ بڑی بھابھی تو ویسے بھی بہت ہی اچھی ہیں، ان کی بہن بھی آ جائے گی تو مجھے اب آپ لوگوں کی طرف سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ویسے بھی جب 2 بہنیں بیاہ کر آتی ہیں تو پھر بھائیوں میں بھی جھگڑا نہیں ہوتا۔ میری بات پر اماں کچھ نہ بولیں اور خاموش رہیں۔ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی بات ہے جو اماں کو کھٹک رہی ہے یا اماں مجھے بتا نہیں رہی، اسی لیے میں نے پھر پوچھا اماں کیا بات ہے، آپ کو بھابھی کی بہن پسند نہیں ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ اماں کہنے لگیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس میں چاہتی تھی کہ اسد کی شادی تمہاری خالہ کی بیٹی سے ہو، لیکن جو خدا کو منظور۔ اماں نے زرینہ کے حوالے سے بات کی تھی اور اچانک مجھے یاد آیا تھا کہ اماں نے کافی پہلے بھی ایک دفعہ اپنے اس خواہش کا اظہار کیا تھا۔ میں نے اماں سے کہا پریشان ہونے کی کیا بات ہے اماں، جو نصیب میں ہوتا ہے ہوتا تو وہی ہے، کیا پتہ بھابھی کی بہن ہی اسد کے لیے پرفیکٹ ہو، اور پھر دونوں بہنیں مل کر گھر سنبھال لیں گی، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ زرینہ کے نصیب میں کچھ اور لکھا ہوگا۔ میں نے اماں کو تسلی دی تھی اور پھر فون رکھ دیا تھا۔ پھر اسی
تنہا دن گزرتے چلے گئے تھے اور میں پھر حاملہ ہو گئی تھی۔ میرا بڑا بیٹا تھا۔ دوسری بار اللہ نے مجھے بیٹی دی تھی اور میری بیٹی کی پیدائش کے کچھ دنوں بعد ہی اسد کی شادی تھی۔ میں ایک بار پھر اپنے بھائی کی شادی میں نہیں جا سکی۔ افسوس تو مجھے بہت تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ ابھی اتنی جلدی میں دوبارہ نہیں جا سکوں گی، کیونکہ اب میرے بچوں کے اسکول وغیرہ کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا تھا اور بار بار پاکستان جانے میں خرچہ بھی بہت زیادہ آتا تھا۔ پھر رضوان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کی والدہ بھی بہت بیمار تھیں۔ انہیں چھوڑ کر میرے لیے پاکستان جانا ناممکن تھا۔ میں اپنی ساس کی خدمتوں میں لگی رہتی تھی یا پھر اپنے بچوں کو سنبھالتی رہتی تھی۔ اب تو میں گھر میں بہت کم فون کر پاتی تھی۔ جب بھی فون کرتی تو پیچھے سے اتنا شور شرابہ آتا کہ ڈھنگ سے بات نہ ہو پاتی، کیونکہ اب میرے دونوں بھائی بھی بچے والے ہو گئے تھے۔ بڑی بھابھی کے 2 بچے تھے اور چھوٹی والی اب امید سے تھی۔ میں خوش تھی کہ اماں کے گھر میں خوشیاں آ گئی ہیں، آنگن میں رونق ہو گئی ہے، پوتے پوتیوں کے ساتھ اماں کا دل لگ گیا ہوگا۔ پھر کچھ عرصے بعد مجھے اپنے والد کے انتقال کی خبر ملی تو میرا رو رو کر برا حال ہو گیا۔ اس بار بھی میں صرف فون پر ہی اپنی اماں سے اس غم کو بانٹ سکی، اور پھر ابا کے انتقال کے بعد اماں کو چپ سی لگ گئی تھی۔ میں فون کرتی تو اماں بمشکل ہوں ہاں میں جواب دیتی۔ میری اکثر بات تو بھابھیوں سے ہی ہوتی تھی اور وہ کہتی کہ اماں بالکل ٹھیک ہیں، بس اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا ہے، بہت کم ہی بات کرتی ہیں۔ بھابھیاں مجھے اماں کی خیر خیریت دیتی رہتی تھیں اور مجھے تسلی ہو جاتی تھی۔ مجھے اس بات کی بھی تسلی تھی کہ میری دونوں بھابھیاں ہی بہت اچھی تھیں، دونوں ہی مجھ سے بہت اچھے طریقے سے بات کرتی تھیں۔ میں ہر موقع پر ان کے لیے تحائف بھیجتی، وقفے وقفے سے بھائیوں کو پیسے بھی بھیجتی رہتی تاکہ انہیں کبھی کسی چیز کی پریشانی نہ ہو، اور اماں کے خرچے کے لیے بھی اب میں نے باقاعدگی سے پیسے بھیجنا شروع کر دیے تھے تاکہ میری اماں کو ضرورت کی ہر چیز وقت پر مل جائے۔ اس سب کا کریڈٹ میرے شوہر رضوان کو جاتا تھا، جنہوں نے کبھی مجھ پر کسی طرح کی روک ٹوک نہیں لگائی تھی، نہ مجھ پر کوئی پابندی تھی۔ مجھے جو جیب خرچ ملتی وہ اتنی زیادہ تھی کہ میں اس سے آسانی سے اپنی اماں کے لیے بھی خرچہ بھیج دیا کرتی تھی۔ رضوان ہر طریقے سے ایک بہترین شوہر اور بہترین باپ ثابت ہوئے تھے۔ میرے ماں باپ کا یہ فیصلہ میری پوری زندگی کو سنوارنے کے لیے سب سے بہترین فیصلہ تھا۔ پھر وقت کا پہیہ گھومتا چلا گیا اور سال پر سال گزر گئے۔ میرے دونوں بچے اسکول جانے لگے، میری ساس کا انتقال ہو گیا اور میں پوری طرح سے پردیسی ہو گئی۔ 10 سال کہاں گزرے کچھ خبر نہ ہوئی۔ ان 10 سالوں میں نے اپنی اماں کی خیر خیریت پوچھنا چھوڑ دی تھی، بس فرق اتنا تھا کہ اب اماں کی بجائے بھابھیاں ان کی خیریت لیا کرتی تھیں، کیونکہ اماں نے بولنا بالکل ختم کر دیا تھا، وہ بیمار رہنے لگی تھیں۔ بھابھیاں بتاتی تھیں کہ اماں خود سے ہی خوش نہیں رہنا چاہتی، ہر وقت خود کو کمرے میں بند رکھتی ہیں۔ مجھے لگتا تھا ایسا ابا کی موت کی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ اماں نے ابا کے سوا زندگی میں کبھی کسی کا ہاتھ نہیں تھاما تھا۔ وہ ہر چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے بھی ابا کی طرف ہی دیکھتی تھیں۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ ابا کی موت کی وجہ سے سنبھل نہیں پائی تھیں۔ 10 سال پورے ہوئے، بچے کچھ قابل ہوئے تو رضوان کہنے لگے کہ اب تم بچوں کو یہیں میرے پاس چھوڑ کر کچھ وقت اپنی ماں کے ساتھ گزار آؤ، بچوں کا خیال میں رکھ سکتا ہوں، اب یہ بڑے ہو گئے ہیں۔ رضوان کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دل تو میرا بھی بہت چاہتا تھا، لیکن میں رضوان سے کہہ نہیں سکتی تھی۔ پھر رضوان نے میرا ٹکٹ کروا دیا اور کہنے لگے کہ بچوں کو میں پوری طرح سے سنبھال لوں گا، تم بے فکر ہو کر 2 مہینے اپنی ماں کے ساتھ گزار کر آنا۔ انہوں نے اماں کے لیے مجھے بہت سارے تحائف دلوائے، بھابھیوں کے لیے بھی بہت ساری چیزیں دلوائیں اور کافی سارے کھلونے اور تحفے لے کر میں اپنے گھر پہنچی، لیکن بنا کسی کو انفارم کیے، کیونکہ میں اپنی ماں اور بھابھیوں کو سرپرائز دینا چاہتی تھی۔ یہ دوپہر کے 2 بجے کا وقت تھا، بہت شدید گرمی ہو رہی تھی۔ میں نے ایئرپورٹ
سے ٹیکسی لی تھی اور سیدھے اپنے گھر کے دروازے پر پہنچی تھی۔ اپنا سارا سامان اتار کر میں کتنی ہی دیر دروازے کے باہر کھڑی رہی۔ یہ گلی اب بھی ویسی کی ویسی ہی تھی، میرا گھر ویسا کا ویسا ہی تھا۔ بچپن کی ایک ایک بات مجھے یاد آنے لگی تھی، اور پھر میں نے آہستگی سے گھر کے دروازے پر ہاتھ رکھا تو دروازہ کھلتا چلا گیا، لیکن جو پہلا منظر مجھے نظر آیا وہ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری ماں سڑی دوپہر میں دھوپ میں چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی، اس کے پورے وجود پر دھوپ پڑ رہی تھی، اور میری بھابھیاں جو شاید اپنے کمروں میں تھیں، ان کی آوازیں میرے کانوں میں پڑ رہی تھیں۔ میری بڑی بھابھی رخسار بہت تیز آواز میں اپنی بہن سے باتیں کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ نہ جانے کب یہ بوڑھی کب مرے گی، کب تک ہمیں اس کو برداشت کرنا پڑے گا، اوپر سے وہ منحوس اس کی بیٹی ہے، بار بار فون کر کے دماغ خراب کر دیتی ہے۔ اماں کیسی ہیں؟ اماں ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں؟ شکر ہے خدا کا 2-3 دن سے اس کا فون نہیں آیا۔ جھوٹ بولتے بولتے میرا دماغ خراب ہو جاتا ہے، نہ اس بڈھی کو کچھ ہوتا ہے، نہ اسے وہاں پردیس میں بیٹھ کر آرام آتا ہے۔ رخسار بھابھی کی بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکلی تھی۔ میں دھیرے دھیرے چلتے ہوئے اپنی ماں کے قریب پہنچی تھی، جس کا آدھا چہرہ تھا اور ایک ہاتھ اور ایک پیر شاید کام نہیں کرتا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اماں نے کچھ بولنے کی کوشش کی تھی، لیکن ان کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تھے، مگر زبان سے لفظ ادا نہ ہوئے تھے، اور مجھے یہ سمجھنے میں وقت نہ لگا تھا کہ انہیں فالج ہو چکا تھا۔ میں نے بے اختیار اماں کے چہرے پہ ہاتھ لگایا تو میری نظر چارپائی پر موجود کیڑوں پر پڑی اور میری آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے باریک کیڑے تھے۔ میں نے تیزی سے اماں کو ہلایا تو دیکھا کہ وہ کیڑے اماں کی کمر کے زخموں پر پڑے تھے۔ نہ جانے اماں کب سے اس تنہا دھوپ میں چارپائی پر پڑی تھی، جس کی وجہ سے اس کی کمر سڑ چکی تھی اور اس میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، میری آواز بھی حلق میں ہی دم توڑ گئی تھی۔ میں بس اماں کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے اپنی بے بس ماں کو دیکھ رہی تھی، جو خود ہلنے جلنے کے قابل بھی نہیں تھی، اور بہوؤں نے اسے کسی کچرے کی طرح گھر کے دروازے پر پھینک دیا تھا۔ میری بھابھیوں کی آوازیں اب بھی میرے کانوں میں پڑ رہی تھیں، کبھی وہ اپنے بچوں پر چیختیں تو کبھی اماں کو برا بھلا کہتیں اور بددعائیں دیتیں کہ یہ بڈھی تو مرتی بھی نہیں، جلدی سے مرے تو یہ گھر ہمیں حاصل ہو۔ بوڑھے نے بھی جاتے جاتے یہ گھر اس عورت کے نام کر دیا تھا، ورنہ تو کب کا میں اسے کسی اولڈ ہوم میں چھوڑتی۔ پھر چھوٹی بھابھی کی آواز آئی، آپی ایسے تو نہ کہیں، اس کی وجہ سے اس کی بیٹی کتنا پیسہ بھیجتی ہے، ہمارے بچے کتنے اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، تحفے بھی بڑے ٹھیک ٹھاک آتے ہیں، اب دیکھیے گا پھر مہینہ شروع ہوگا تو وہ کتنی بڑی رقم بھیج دے گی۔ اگر یہ مر گئی تو وہاں سے زینت نے پیسے اور تحفے دینا چھوڑ دینا ہے۔ اچھا ہے یہ بڈھی زندہ ہے، کون سا ہمیں کچھ کہتی ہے، خاموش تو پڑی ہے، دفع کریں آپ، کیوں اس کی طرف دیکھتی ہیں؟ چھوٹی بہن نے بڑی بہن کو سمجھایا تھا اور پھر خاموشی چھا گئی تھی، اور میں نے اپنی ماں کو سینے سے لگا کر آنسو بہانے شروع کر دیے تھے۔ کچھ دیر ایسے ہی گزر گئی تھی، اور پھر میرا بڑا بھائی گھر میں داخل ہوا۔ اس نے مجھے دیکھا تو بالکل حیران رہ گیا، اور پھر تیزی سے اپنی بیوی کو آواز دی۔ اس کی آواز پر دونوں ہی بھابھیاں فوراً باہر نکلیں اور مجھے دیکھ کر ہکا بکا رہ گئیں۔ بھائی نے مجھے سینے سے لگانا چاہا تو میں نے بھائی کو دھکا دے دیا، خود سے دور کیا اور کہا، خبردار جو میرا نام لیا، مجھے باجی کہا۔ میرے قریب آئے۔ یہ خیال کیا ہے تم دونوں نے مل کر اماں کے زخموں میں کیڑے پڑ رہے ہیں، بالوں میں کتنی جوئیں ہیں، نہ جانے کتنے عرصہ ہو گیا ہے اماں کو نہائے ہوئے، تم نے کبھی اپنی ماں کو میلا کچیلا دیکھا تھا؟ یہ وہی ماں ہے جو گھر کے سارے کام کاج کے ساتھ ہمیں صاف ستھرا بھی رکھتی تھی، اسکول بھی بھیجتی تھی، ہمیں پڑھاتی بھی تھی، اور ہمارا گھر بھی شیشے کی طرح
چمکتا رہتا تھا۔ آج تم نے اس ماں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ اماں کا یہ حال کیسے ہوا بتاؤ مجھے۔ میں بڑے بھائی سے پوچھ ہی رہی تھی کہ جب چھوٹا اسد بھی چلا آیا۔ باجی کہہ کر وہ میرے قریب آیا تو میں نے اسے بھی انگلی کے اشارے سے دور رہنے کا کہا۔ خبردار، میں تم میں سے کسی کی باجی نہیں ہوں۔ جو میری ماں کا نہیں وہ میرا بھی نہیں۔ اس ماں نے ہمیں پیدا کیا، اپنی ساری زندگی ہمیں دی، اور تم لوگوں نے اپنی بیویوں کے ساتھ مل کر میری ماں کا یہ حال کیا ہے۔ میں بری طرح رو رہی تھی۔ مجھے روتا ہوا دیکھ کر اسد بھی رونے لگا۔ کہنے لگا، باجی میرا ضمیر مجھے رات دن دھتکارتا ہے، لیکن میں کیا کروں؟ بڑے بھائی اور بھابھی کی آنکھوں پر لالچ کی پٹی بندھی ہے۔ انہیں اس گھر کا لالچ ہو چکا ہے، اور ابا نے جاتے جاتے یہ گھر اماں کے نام کیا تھا، کیونکہ وہ بڑی بھابھی کی لالچ کو پہچان چکے تھے۔ اماں میری شادی کسی اور سے کروانا چاہتی تھیں، لیکن بھابھی نے بہت زور زبردستی اور لڑائی جھگڑے سے اپنی بہن کی شادی مجھ سے کروا دی۔ دونوں بہنیں بالکل ایک جیسی ہیں۔ دونوں نے مل کر ہمارا جینا مشکل کر دیا ہے۔ بڑے بھائی تو پھر بھی بھابھی کی باتوں میں آ کر خوش اور مطمئن ہے، لیکن میں کس طرح رہ رہا ہوں یہ صرف میں جانتا ہوں۔ اماں اور میں، ہم دونوں ہی بھابھی کے عذاب کا شکار ہوئے ہیں، اور اب بھابھی کی بہن میری بیوی بن کر میری زندگی کو جہنم بنا چکی ہے۔ لیکن یہ میرے بچوں کی ماں ہے، بس اسی لیے میں اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ اسد میرا ہاتھ پکڑ کر رو رہا تھا، جبکہ بڑا بھائی پیچھے کھڑا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں شرمندگی تھی، جبکہ دونوں بھابھیاں کمر پر ہاتھ رکھ کر کھڑی تھیں۔ ہم نے کیا غلط کیا ہے؟ تمہارے باپ نے جاتے جاتے بیٹوں کو حصہ دینے کی بجائے سب کچھ اس بوڑھی کے نام پر کر دیا۔ اوپر سے اسے فالج ہو گیا تھا، تو اس کی ساری ذمہ داری ہم پر آ گئی تھی۔ اب میں بچے سنبھالوں یا اس بوڑھی عورت کو؟ دیکھو، یہ صرف تمہارے بھائیوں کی ماں نہیں ہے، تمہاری بھی ماں ہے۔ لے جاؤ تم اسے اپنے ساتھ، لیکن اس سے کہو کہ اپنے بیٹوں کا حصہ دے کر جائے۔ بڑی بھابھی نے انتہائی بغیرتی اور بے شرمی سے اپنے دل کی بات میرے سامنے رکھی تھی، اور اس سے بھی زیادہ حیرت مجھے اپنے بڑے بھائی پر تھی، جسے ہرگز بھی اس بات کا احساس نہیں تھا کہ وہ اور اس کی بیوی اماں کے ساتھ کیا کچھ کر چکے ہیں۔ میں نے بڑے بھائی کو نفرت سے دیکھا اور کہا کہ اپنی بیوی کو لے کر اس گھر سے جہاں جانا چاہتے ہیں چلے جائیں۔ یہ گھر اماں کا ہے، اور جب تک اماں زندہ ہیں یہ گھر اماں کے نام پر ہی رہے گا۔ اگر ابا نے یہ فیصلہ کیا تھا تو کچھ سوچ سمجھ کر ہی کیا ہوگا۔ شاید ابا نے دیکھ لیا ہوگا کہ ان کا خون کس طرح سفید ہو چکا ہے۔ میں نے اسد کو بھی ناراضگی سے دیکھا اور کہا کہ تم نے مجھے کچھ کیوں نہیں بتایا؟ بیوی کے آگے تم اتنا بے بس کیسے ہو سکتے ہو؟ اگر وہ تمہارے بچوں کی ماں ہے تو اس چارپائی پر جو پڑی ہے وہ تمہاری ماں ہے، اس کا خیال رکھنا تمہارا فرض تھا۔ روز محشر خدا کو کیا جواب دو گے کہ تم نے اپنی ماں کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ میری بات سن کر اسد اور بری طرح رونے لگا۔ بڑے بھائی بھی شرمندگی سے معافی مانگنے لگے، لیکن میں کسی کو یہاں سزا دینے یا معاف کرنے نہیں آئی تھی، میں اپنی ماں سے ملنے آئی تھی۔ میں نے اپنی ماں کو بہت مشکل سے اٹھایا اور انہیں واش روم تک لے کر گئی، نہلایا دھلایا، انہیں صاف ستھرا کیا، پھر اسد کے ساتھ انہیں ہسپتال لے کے گئی۔ ان کا ٹریٹمنٹ شروع ہوا۔ شکر تھا کہ کیڑے بہت اندر تک نہیں گئے تھے۔ ڈاکٹروں نے صفائی ستھرائی شروع کر دی تھی، اور کچھ ہی دنوں میں اماں کے جسم سے سارے کیڑے ختم ہو گئے تھے۔ اماں کا فالج سیدھی طرف تھا، اسی لیے ان کا بولنا کافی مشکل تھا۔ میں نے اماں کی دوائیاں شروع کروا دی تھیں۔ بڑے بھائی اور بھابھی ابھی تک گھر میں تھے، لیکن میں نے ان سے کسی طرح کی کوئی بات نہیں کی تھی۔ اسد نے اپنی بیوی کو گھر سے نکال دیا تھا، اس بات پر بڑی بھابھی نے خوب ہنگامہ کیا تھا، لیکن اسد کا کہنا تھا کہ اب وہ کمزور اور تنہا نہیں ہے، اسے میرا ساتھ مل گیا تھا، اسی لیے وہ ان کے خلاف کھڑا ہو گیا تھا۔
میں تو حیران تھی کہ مرد ہو کر وہ کیسے اپنی بیوی کے آگے اتنا کمزور پڑ گیا تھا۔ کچھ دنوں میں بڑے بھائی کو بھی پوری طرح اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ جب اماں کافی حد تک ٹھیک ہو گئی تھیں، وہ اماں سے معافی مانگنے لگے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں نے انہیں معاف کر دیا، لیکن میں انہیں معاف نہیں کر سکتی تھی۔ اسی لیے میں نے انہیں نہ سینے سے لگایا اور نہ ہی اپنی بھابھی کو معاف کیا۔ اسد نے کسی طرح پیسے جمع جوڑ کر بڑے بھائی کا حصہ دے دیا اور بھائی اور بھابھی خاموشی سے یہ گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ اسد کی بیوی زیادہ بری نہیں تھی، وہ اپنی بڑی بہن کی باتوں میں آ کر بہکی تھی۔ اسی لیے میں نے اسد سے کہا کہ اس سے بات کرو، اگر وہ ٹھیک طریقے سے رہنا چاہتی ہے تو اسے واپس لے آؤ، بچوں کا ساتھ ہے، اس طرح وہ اپنے بچوں کو خود سے دور نہ کرو۔ چھوٹی بھابھی رخسار بھابھی سے دور رہو۔ وہ بہت زیادہ پچھتا رہی تھی۔ جب اسد نے اس سے بات کی تو وہ خود ہی واپس آ گئی۔ اس نے اماں سے اور مجھ سے معافی مانگی اور ماں کا خیال رکھنا شروع کر دیا تھا۔ 2 مہینے رہ کر میں واپس امریکہ کے لیے فلائٹ لے چکی تھی کہ اس سے زیادہ پاکستان میں رہنا ممکن نہیں تھا۔ میں اپنے بچوں کو چھوڑ کر اماں کے لیے آئی تھی۔ میری واپسی پر اماں کی حالت کافی بہتر تھی اور اسد نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اب وہ اماں کا بہت زیادہ خیال رکھے گا۔ پھر ویڈیو کال کا دور آ گیا تھا، اسی لیے میں اماں کو روز ویڈیو کال کرنے لگی تھی، جس کی وجہ سے مجھے صحیح طریقے سے اماں کی خیر خیریت ملنے لگی تھی۔ رخسار نے واقعی اماں کا بہت زیادہ خیال رکھا تھا۔ اس کے بچے بھی اماں کے بہت زیادہ قریب ہو چکے تھے۔ میری بڑی بھابھی جو بظاہر تو اچھی بنتی تھی، لیکن در حقیقت وہ بہت ہی بری عورت تھی۔ کچھ ہی عرصے بعد سیڑھیوں سے گرنے کی وجہ سے ان کی ایک ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ وہ پوری طرح بستر پر پڑی تھی، کوئی ان کا خیال رکھنے والا نہیں تھا۔ تب انہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہونے لگا تھا۔ بڑے بھائی پھر اماں کے پاس آئے اور اماں سے معافی مانگی۔ اماں تو انہیں پہلے ہی معاف کر چکی تھیں۔ اماں نے بھابھی کی بیماری کا سن کر انہیں بھی معاف کر دیا، لیکن اسد نے انہیں دوبارہ اپنے گھر میں اور زندگی میں جگہ نہ دی۔ آج بڑے بھائی اور بھابھی اپنے کیے پہ بے حد پچھتا رہے تھے، کیونکہ ان کے بچوں کا رویہ ان کے ساتھ بہت ہی زیادہ برا ہو گیا تھا۔ ان کے بچوں نے وہی سیکھا تھا جو اپنی ماں کو کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں اب پابندی سے اپنی ماں کو فون کرتی ہوں، ہر 2 سال بعد وطن کا چکر لگاتی ہوں۔ میری ماں بہت حد تک ٹھیک ہو چکی ہے۔ میرا چھوٹا بھائی اور بھابھی بھی اب اپنی زندگی میں خوش اور مطمئن ہے، لیکن میرا بڑا بھائی اور بھابھی آئے دن کسی نہ کسی مسئلے کا شکار نظر آتے ہیں۔ ان کی بڑی بیٹی نے گھر سے بھاگ کر کسی عجیب و غریب لڑکے سے شادی کر لی ہے۔ بیٹا بری صحبتوں میں پڑ گیا ہے اور وہ دونوں ہر وقت اپنے بچوں کی فکر میں گھلتے رہتے ہیں۔ کبھی کبھی بھائی مجھے فون کر کے بہت آنسو بہاتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے کیا، ان کی سزا انہیں دنیا ہی میں مل گئی ہے، لیکن نہ جانے مجھے کیوں لگتا ہے کہ یہ سزا بھی ان کے لیے ناکافی ہے۔ ہر ایسا انسان، ہر ایسا مرد اور عورت جو ایک ماں کو اس حال میں پہنچا دے کہ اس کے وجود میں کیڑے پڑ جائیں، انہیں جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ایسے لوگوں کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے۔ میں چاہتی ہوں کہ اپنے بھائی کو معاف کر دوں، لیکن میرا دل اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ کئی بار بھائی مجھے فون کر کے اپنی اور بھابھی کی طرف سے معافی تک مانگ چکے ہیں، لیکن میں کیا کروں؟ جو منظر میں نے اس دن اپنے گھر میں اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اپنی ماں کی کمر سے نکلتے ہوئے ان کیڑوں کو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے صاف کیا تھا۔ اس منظر کو میں کیسے بھلا سکتی تھی اور کیسے معاف کر دوں میں ایسے لوگوں کو جن کی وجہ سے میری ماں نے اس قدر تکلیف اٹھائی؟ آپ لوگ مجھے بتائیں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میرے بھائی بھابھی بھی معافی کے حقدار ہیں۔ کیا مجھے اپنے بھائی اور بھابھی کو معاف کر کے اپنی ماں کے ان زخموں کو بھلا دینا چاہیے، یا پھر وہ اور بھی زیادہ سزا کے مستحق ہیں؟ ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔